السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعد احمد، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات۔ جو نوجوان ہوتا ہے صرف ملک ہندوستان کا فیوچر نہیں، کسی بھی دنیا کے کوئی بھی کنٹری لے لیں، ہر کنٹری کا نوجوان فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی نوجوان کے گھر والے یا باپ یا والد پیسے والے ہوتے ہیں تو ان بچوں کے اندر ایک گھمنڈ، تکبر اور کہیں نہ کہیں غیر غلط راہوں پر جانے کا وہ سبب بن جاتے ہیں اور اس راستے پر چل جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسے نوجوان کے بارے میں آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں، بھلے دبئی میں رہتے ہیں لیکن ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے سکھ، ہندوستان کے عیسائی، ہندوستان کے ہندو جو کوئی بھی ضرورت مند نظر آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ تو زید صاحب، ہمارے چینل وقت کے حالات میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ دبئی میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں بھی آنا جانا آپ کا ہوتا ہے، بھارت میں ہمارے، تو دبئی میں رہنے والے اتنی خوبصورت جگہ، اتنے خوبصورت محلات، اتنے خوبصورت بلڈنگ، تو ہمارے ہندوستان کی کیا خصوصی چیزیں آپ کو پسند آتی ہیں، کیا اچھا لگتا ہے یہاں پر آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مجھے اس آپ کے پروگرام پہ بلانے کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اجنبی نہیں ہیں اس ملک کے، آنا جانا بچپنا سے ہوا ہے ہمارا، اور یہ ہمارا دیش ہے۔ اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ ایسا دیش آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ ادھر پہ اتنی آبادی ہو اور اتنے مذہب ہو اور اتنے بھاشا ہو، لیکن پھر بھی ہم سب ایک ہی گھر میں ہیں۔ تو اگر آپ پوچھیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہے جو مجھے پسند آتی ہے تو انڈیا کے بارے میں تو یہ ایک بات ہے۔ جی، تو اکثر بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ملک ہندوستان کی مٹی میں جو خوشبو ہے وہ دوسرے ممالک کے پھولوں میں بھی وہ خوشبو نہیں۔ زید خان صاحب وہ شخص ہیں جہاں منڈیا سے آتے ہیں۔ منڈیا کا جب نام لیتے ہیں تو ایک بہت بڑے سیاسی قائدین ہیں، جو لیڈر ہیں، جو رہنما ہیں، جناب ظفر اللہ خان صاحب، جو جے ڈی ایس پارٹی کے نیشنل جنرل سیکریٹری ہیں۔ میں اس لیے جناب ظفر اللہ خان صاحب کا نام یہاں پر لا رہا ہوں کیونکہ زید خان صاحب جناب ظفر اللہ خان صاحب کے فرزند ہیں اور بیٹے ہیں۔ زید صاحب، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بہت سارے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں، ہماری بات پہ عمل کرتے ہیں اور سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے کہیں نہ کہیں غیر غلط راہوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کی جب ہم نے زندگی کو اٹھا کر دیکھا، آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، آپ اپنے والد کی، والدہ کی، ماں کی، سب کی بھرپور عزت کرتے ہیں، ہر بڑے چھوٹے کی عزت کرتے ہیں۔ یہ سنسکار، یہ اخلاق آپ کو کس نے دیا؟ کہاں سے یہ پرورش آپ کی ہوئی؟ کیا والد صاحب کا بہت بڑا رول رہا اس میں یا کوئی اور آپ کے رشتہ دار رہے؟ اگر دل کی بات کہنا چاہوں گا تو یہ سارا کریڈٹ میری والدہ کو جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے ہماری پرورش گھر پہ، ہم سب تینوں بھائیوں کو بہت اچھی پرورش ملی ہے، گھر پہ تعلیم اچھی خاصی ملی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیسا پیش کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو کیسی بات چیت کرنی پڑتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، اور کیسا ملاقات کی جاتی ہے سب سے، اور کس جگہ پہ کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور ویسے تو ایک رول ماڈل آلریڈی گھر پہ ہی ہیں ہمارے، تو جن سے آپ سب تعارف ہو، تو ان کو ہی دیکھ کے ایسی چیزیں پھر خود بخود وہ عادت بن جاتی ہے، ان میں تو ہے ہی، اور پھر دنیا سکھا دیتی ہے۔ زید خان صاحب، جب ہماری پہلی ملاقات آپ سے ہوئی، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم بھی بڑے بڑے سیاسی قائدین، لیڈرز کے بیٹوں سے ملتے ہیں، ان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بات تک نہیں کرتے، سلام تک نہیں کرتے، لیکن آپ کو جب ہم نے دیکھا ہمیں بھی کہیں نہ کہیں لگا کہ آپ کے اندر بھی ایک ایٹیٹیوڈ رہے گا، آپ بھی ہمیں نہیں بات کریں گے، آپ بھی یہ بات کرنے سے انکار کریں گے، لیکن جب آپ سے بات چیت ہم کرنا شروع کیے تو جو پیار اور محبت، جو الفت کے ساتھ آپ بات کرنے لگے، تو بہت سارے نوجوان ہیں جن کے پاس دولت ہے، اس دولت کے نشے میں آ کر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ایگزامپل دینا چاہیں گے؟ کیونکہ خود ایک آپ ایگزامپل ہیں، ہم تمام انسٹاگرام کے فالوورز کو سب کو ہم بتا رہے ہیں کہ ظفر اللہ خان صاحب کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے ایک انسانیت کا پیغام لے کر چلتے ہیں، تو ایسے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام رہے گا جو گھمنڈ اور بڑے لوگوں کی عزت نہیں کرنا، خود انہی ماں باپ کے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے؟ تو اوپر والے کا بھی ایک امتحان ہے، بس ہمارے مطلب سماج میں بھی نہیں، کہ تب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کیسے بدلتے ہو۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو پہلے دیکھیں گے کہ مطلب وہ کیسا تھا، گھمنڈ، مغروری، یہ وہ سب انسان کی ایک فطرت ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے, اس کو ہم قابو میں رکھنا چاہیے, نہ کہ دکھانا چاہیے کہ ہاں میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, جو کچھ بھی ہو, اینڈ آف دا ڈے ہم دونوں انسان ہی تو ہے نا. بات انسانیت کی پہلے آتی ہے, یہ نہیں کہ میرے پاس کیا ہے, تم کون ہو, میں یہ ہوں, تم وہ ہو. بات وہ نہیں ہے. تو میں کبھی بھی کسی کو بھی کس انداز سے دیکھتا ہوں, یہ دیکھتا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے وہ کس ٹائپ کا انسان ہے. بعد میں پھر دیکھتا ہوں کہ اچھا چلو وہ پولیٹیشین ہو, یا کوئی بزنس مین ہو, یا کوئی مووی اسٹار ہو, جو بھی ہو, وہ سیکنڈری. سب سے پہلے یہ ہے کہ تم کس ٹائپ کے انسان ہو, تم نے انسانیت کے لیے کیا کیا, تو وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. ایٹیٹیوڈ, ایگو, یہ سب ٹھیک ہے ایک حد تک بھی, مطلب دولت شہرت کے ساتھ یہ تو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں, لیکن آدمی اپنی پہچان نہیں بھولنا چاہیے, بھلے وہ آسمان پہ بھی کیوں نہ اڑ رہا ہو, یہ کہ اس کے پیر ہمیشہ زمین میں رہنے چاہیے. بہت بڑی بات زید خان صاحب نے فرمایا. زید خان صاحب, اکثر بہت سارے ماں باپ کے ہمیں انسٹاگرام پہ اور بہت ساری جگہ پر اپیل آتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں, ہماری عزت نہیں کرتے, ہمارا احترام نہیں کرتے, ماں باپ کو گالی گلوچ دے کر بات کرتے ہیں. وہ گھرانے کے بچے کر رہے ہیں جن کے ماں باپ کے پاس دولت بھی نہیں, غریب ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں. لیکن آپ لوگوں کو آپ جیسے نوجوان کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس دولت, شہرت, نام, عہدہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, دبئی جیسی کنٹری میں رہنے کے باوجود بھی اتنے بہترین اخلاق آپ کے اندر آئے, تو کیا یہ نوجوانوں کے اندر بھی یہ اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کی تعلیم نہیں اچھی ہوگی ان بچوں کی. تو ان کا قصور نہیں ہے, کیونکہ وقت کو دیکھ کے, ان کے دوستوں کو دیکھ کے وہ بھی بدلنا شروع کر سکتے ہیں, اپنے ماں باپوں کو کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں. بس یہ بات ہے کہ ماں باپ کو اپنے سائڈ سے پورا کام دینا, پورا بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو. کیونکہ تب میں چھوٹا تھا, میرے والد صاحب, میری والدہ مجھے اناتھ آشرموں میں لے کر گئے, جدھر مجھے موقع ملا لوگوں سے ملاقات کرنے کی, بات چیت کرنے کی, سمجھنے کی ان کی درد تکلیف ہے کیا. تب میں نے ایک شخص سے بات کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیے بیٹا, میں تو بوڑھا آدمی ہوں, میرا ایک بیٹا ہے نوجوان. مجھے کہاں ہے آپ کے بیٹے؟ میں ہمیشہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں, آپ کی اولاد کدھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم کو تو چھوڑ کے چلے گئے. اور میں بولا کیا وجہ کیا تھی؟ بولے نہیں, ان کی بیوی آئی اور ان کو تھوڑا اچھا پڑھنا لکھنا آ گیا, تو انہوں نے اپنی زندگی بنا لی ہے اور مجھے ہم کو بھول بیٹھے. تو مجھے اس بات سے بہت افسوس ہوا. پھر میں نے سوچا کہ اگر میں بھی تو اتنا ایک دن بڑا ہونے والا ہوں, کیا میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں؟ یہ تو غلط بات ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ تب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, تب ہم لوگ اپنا خود کا مستقبل بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ جو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کروں گا وہی میری اولاد میرے ساتھ کرے گی. میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میرے سے نافرمانی کرے, میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میرے سے بدتمیزی کرے, یا گندی گالیاں دے, یا کچھ بھی ہو, ڈس ریسپیکٹ کرے مجھے. کیونکہ میں اپنے خود کی پیرنٹس کی نہیں کرتا ہوں, ماں باپ کی نہیں کرتا ہوں, تو ان کا تو کچھ حق نہیں بنے گا. اسی لائن پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے ہو تو کوئی تمہارے ساتھ برا نہیں کرے گا, کیونکہ تم اس کو موقع نہیں دو گے. تو زید خان صاحب, اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, نوجوانوں کے اندر, لڑکا ہو یا لڑکی, لیکن ماں باپ اس طریقے سے جگڑ کر رکھتے ہیں, اتنی پابندیاں لگا دیتے ہیں, ہر چیز پر صحیح اور غلط کے فیصلے کر جاتے ہیں, بچوں کی بھلائی کے لیے اتنے ریسٹرکشنز لے کر آ جاتے ہیں کہ بچے جو ہے غلط راہ پر چل جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں, جو اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں اس سے بھی رک جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں آپ کے والد صاحب اتنے بڑے عہدیدار انسان ہونے کے باوجود بھی کس طریقے سے آپ کو فریڈم دیا گیا, کس بنیاد پر آپ اتنے قابل اور معتبر انسان بننے لگے؟ میں آپ کو جواب ایک مثال کے طور پہ لیتا ہوں دوبارہ. آپ گلر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں گلر کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اب جتنا اس کو پیچھے کھینچو گے اتنا ہی وہ آگے جائے گی. تو بچے بھی ویسے ہی ہیں, جتنا آپ ان کو کھینچو گے کہ نہیں وہ مت کر, یہ مت کر, ادھر مت جا, اس سے مت مل, ان کے دل کے اندر اتنی تمنا پیدا ہوگی کام کرنے کی. تو کبھی نہ کبھی وہ غلط رستوں میں نکل جاتے ہیں. کامن چیز ہے, کوئی غلطی کر کے ہی تو سیکھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹ ہم کو سکھانا چاہیے, سمجھنا چاہیے,
اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ. اور ہمارے گھر پہ تھوڑی سی ریسٹرکشنز تھی, تھوڑا سا مطلب جیسا کہ آپ نے کہا مطلب یہ نہیں وہ نہیں تم کر سکتے ہو, لیکن اتنا نہیں, اتنے ڈگری تک نہیں جدھر لوگ ہوتے ہیں چھوڑ دو سب, مجھے نہیں کرنا اور تھک گیا میں, یہ ہو گیا. ایک ایج رہتی ہے, مگر ہاں رہی بات ایکسٹریم کی, زیادہ فری بھی نہیں زیادہ ٹائٹ بھی نہیں, بیچ میں. تو آپ کا مطلب ہے کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے ان کا ذہن کس چیز کا ہے, اس چیز کو سمجھتے ہوئے ضرور, بچوں کی بے تربیت شک کرنا. بے شک. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ یا آپ کی اولاد اس طرف جائے اور اتنی دور تک جائے تو اسے اس حساب سے کھینچو. Exactly. تو ناظرین, زید خان صاحب سے جو ہماری خصوصی ملاقات ہوئی, بہت ہی کم وقت میں ہم نے بہت کچھ جاننے کی کوشش کی, اور ہمارے چند وقت کے حالات کے ساتھ بنے رہے. انشاءاللہ زید خان صاحب ہمارے ہندوستان انڈیا کو آتے رہیں گے, کیونکہ ان کا بھی یہ ملک ہندوستان ہے, تو وہ لگاتار دبئی میں بھی رہیں گے, انڈیا میں بھی رہیں گے, ان سے ہم بات کرتے رہیں گے. زید خان صاحب وقت کے حالات چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے 3 اہم مدوں کے اوپر بات کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے بڑوں کی عزت قدر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو آج آپ برتاؤ کریں گے کل کو آپ کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کرنا, ان کا احترام کرنا ہے. اگر آج اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت احترام نہیں کریں گے تو کل کو آپ کو بھی اولاد ہوگی, تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یہی برتاؤ کر سکتی ہے. اور تیسری اہم بات یہ کہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کو اس طریقے سے تربیت کریں کہ اولاد کس لہجے کے انسان ہیں, ان کے اندر کیا مینٹالٹی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اتنا ہی کھینچیں جتنا آپ اپنے بچوں کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں. زیادہ اگر سے کھینچیں گے تو وہ اور آگے نکل سکتے ہیں, اور کھینچنا بھی چھوڑ دیں گے تو تب بھی بچے جو ہے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو زید خان صاحب بہت خوشی ہوئی, آپ نے مختصر وقت میں بہت ساری چیزوں کا ہم سے بات کی. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.